نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ سورہ بقرہ کی 21ویں آیت کی تفسیر آج شروع کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی 2 رکوع میں، آج تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، 2 رکوع میں 3 جماعتوں کے بارے میں بیان تھا۔ ایک تو مومنین متقین کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، پھر اس کے بعد اس کا بالمقابل کفار کے سلسلے میں بات چلی، پھر اس کے بعد بہت ساری آیتوں میں منافقین کا سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ منافقین میں 2 جماعت بتائی گئی۔ اس آیت سے پہلی آیت میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی، منافقین میں سے ایک ایسی قوم بھی تھی جو جب نفع دیکھتے تو ایمان لانے کا ارادہ کر لیتے، جب نقصان اور نفع نہ ہوتا، نفع کے آتے ہوئے نہ دیکھتے تو فوراً وہ اسلام سے دور ہٹ جاتے۔ یہ ساری باتیں آ گئی۔ اب یہاں سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی تیسرے رکوع میں کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو۔ یہاں اے لوگو کہا، اس سے مراد اس سے پہلے کی 3 جماعتیں مراد ہیں۔ کفار بھی اس میں شامل ہو جائیں گے اور منافقین بھی اس میں شامل ہو جائیں گے اور مومنین بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، بعض جگہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے۔ آمنو سے مراد صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ بعض جگہ آمنو کے بجائے یا ایھا الذین آمنو کے بجائے یا ایھا الذین آمنو کے بدلے میں دوسرا ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ پورے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو 88 مرتبہ، 80 پر 8 مرتبہ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو 2 جگہ ایسے ہیں، ایک والمحصنات میں، ایک قد سمع اللہ میں، 2 جگہ ایسا ہے۔ ایک جگہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب کا لفظ ہے اور ایک جگہ یا ایھا الذین کفروا کا لفظ ہے۔ بقیہ ساری جگہوں میں تقریباً 80 پر 8 جگہوں میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کیے ہیں۔ ایک بڑی محبت کا انداز ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کوئی اچھا نام رکھ کر پکارتے۔ مثال کے طور پر اللہ کرے کہ ہمارے بچے حافظ ہو جائے، اب اس بچے کو حافظ صاحب کر کے بلائے، اس میں ایک محبت ہوتی، اس کی ایک صفت اس میں بیان ہوتی۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ اے میرے ایمان والو، یعنی جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، ایک بڑی محبت کا انداز ہے یا ایھا الذین آمنوا میں۔ اسی لیے حکم کیا گیا ہے مفسرین کے طرف سے، قرآن کا معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن کا مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نماز میں کسی اور جگہ جب بھی ہم کیا کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، زیادہ نماز ہی میں سننے کا موقع ملتا ہے، جب بھی ہم قرآن سنتے ہیں
یا ایھا الذین آمنو کا لفظ ہمارے کانوں میں پڑے، فوراً ذہن کو اس طرح متوجہ کر لینا اور یہ سوچنا کہ میں نہیں جانتا لیکن میرا خدا مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، یہ دل میں لانا، یہ آ کر اس کا حق ہے۔ یہ مفسرین کرام لکھتے ہیں، معنی سمجھ میں آئے نہ آئے، کیونکہ 80 پر 8 جگہ یا ایھا الذین آمنو کا لکھا گیا ہے۔ اب اس میں سے کہیں بھی ہم نمازیں پڑھتے ویسے تو پورا قرآن پوری توجہ سے سننا، لیکن یا ایھا الذین آمنو بولتے ہی مجھے اپنے طرف متوجہ کر کے میرا خدا مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، یہ اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم اس کے بعد جب بھی ہم یا ایھا الذین آمنو سنیں گے تو ہم یہ دل میں بات کر لیں کہ میرا خدا مجھے کچھ کہہ رہا ہے، مجھے کچھ حکم کر رہا ہے، میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اور دل میں یہ بھی ارادہ کرے کہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کر رہا ہے اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے، یہ دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ زبان سے تو نہیں کہنا ہے کیونکہ نماز کی حالت ہے، زبان سے تو نہیں کہنا ہے، لیکن دل میں تو یہ بات ضرور آنی چاہیے۔ اب رہی بات، یہاں آ جائیں اس آیت شریفہ میں، یا ایھا الناس اعبدوا، یہ یا ایھا الناس، یہ الناس جو ہے اس میں مومنین بھی شامل ہیں، منافقین بھی شامل ہیں اور کفار بھی شامل ہیں، تینوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اعبدو، میری عبادت کرو۔ اب کافرین سے مخاطب ہونے کی صورت میں کیا معنی ہوگا کہ تم کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لو۔ منافقین کے سلسلے میں اگر اس کو مخاطب رکھا جائے تو کیا معنی ہوگا، تم جو دوہرا چہرہ اختیار کیے ہوئے ہو کہ اندر میں کفر رکھ کر ظاہر میں جو ایمان دکھا رہے ہو، اس کو ختم کر کے ایک چہرے والے یعنی ایمان والے بن جاؤ اور للہیت کی طرف، اخلاصیت کی طرف آ جاؤ، یہ حکم ہے۔ یہی مومنین کے لیے اگر رکھا گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کرو، یعنی میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہی اگر متقین کے لیے رکھا گیا، تم جو عبادت کر رہے ہو اس پر باقی رہو، اس میں کمی مت کرو۔ بہرحال یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ 4 لفظ یہاں استعمال کیا گیا، ربکم الذی۔ اب دیکھیے عبادت کسے کہتے ہیں، پہلے اسے سمجھ جائیں۔ عبادت کا معنی کیا ہے، پوری طاقت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جانا اور پورے ارادے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، اور پوری توجہ کے ساتھ اس کے سامنے سر رکھ دینا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، عبادت میں شامل کرتے ہیں۔ ایک بات، عبادت میں عبد کا معنی ہے۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد غلام کو بولتے ہیں۔ عبد کا معنی عربی میں غلام۔ اب غلام، ہم اللہ کے غلام ہی ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معبود ہیں، لیکن اس میں ایک عجیب بات ہے، غلام کو غلام کی طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ غلام کو کبھی آقا بننے کی اجازت نہیں ہے۔ غلام ہوتا ہے، اس کا ہر کام آقے کے ارادے کے برابر ہو، آقے کے ارادے کے موافق ہو۔ یہاں ہم کیا کرتے ہیں، ہماری منمانی اگر زندگی دیکھی جائے تو خود ہم آقا بن کر کیا کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں اور ایک مسئلہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبتانہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی تم بتاؤ میں کس نام سے تمہیں پکاروں، کون سا لفظ میں استعمال کروں تمہیں بلانے کے لیے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ طٰہٰ کا لفظ استعمال کیا، کبھی یاسین کا لفظ استعمال کیا، کبھی یا ایھا المزمل، رات میں کپڑا اوڑھ کر کیا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت میں یہ استعمال کیا گیا یا ایھا المدثر۔ الگ الگ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آ کر اپنے نبی کو پکارے ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی ہے نبی سے پوچھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اے نبی تم بتاؤ میں تمہیں کیسے بلاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے غلام کر کے بلاؤ۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ ذات جس نے اپنے عبد کو، غلام کو اپنے معراج کے لیے بلایا۔
تو وہ لفظ اگر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کا استعمال کیا، حالانکہ سارے جہانوں کے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، خاتم المرسلین ہیں، پورے انبیاء علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، صرف ہمارے نبی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ پورے انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ قرآن میں آیت ہے 3 پارے کے آخری صفحے سے پہلی صفحے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ لیتے ہیں عالم ارواح میں، کیا وعدہ لیتے ہیں؟ میں ان کو خاتم النبیین بنا رہا ہوں، کیا تم مان رہے ہو؟ تو سارے انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی رسالت کو تسلیم کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ لیکن ایسے نبی جب ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا بلاؤں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، مجھے غلام کا لفظ استعمال کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو یہاں پہلا حکم ہو رہا ہے، پہلے متقین کے سلسلے میں بات تھی، اس کے بعد کافر کفار کے سلسلے میں، اس کے بعد منافقین کے سلسلے میں، اب اس کے بعد جو حکم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا، تم بندے ہو، تمہارا حق یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اے لوگو عبادت کرو کس کی؟ ربکم الذی، تمہارے رب کی۔ دیکھیے عجیب حالت، 90 پر 9 نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قرآن حدیث ثابت ہیں، ورنہ تو لاکھوں کروڑوں نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہمیں اسے معلوم بھی نہیں، لیکن قرآن حدیث میں جتنے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مل رہے ہیں وہ 99 نام ہمیں ملتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی ادھر متوجہ ہو جائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 90 پر 9 نام ہیں۔ اب اس نام کو کوئی یاد کر لے گا، یعنی اللہ کے 90 پر 9 نام کو یاد کر لے گا، اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دیں گے، یعنی اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ہم کیا کرنا؟ 90 پر 9 نام کو یاد کرنا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ اس اسماء حسنہ، اس کا نام اسماء حسنہ کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ اکثر قرآنوں میں وہ نام کیا ہے؟ شروع صفحہ میں، جیسے اس قرآن میں بھی کیا کیا گیا ہے؟ وہ نام کو لکھا گیا ہے۔ ہم روزانہ ایک نام بھی اگر یاد کر لیں گے تو 3 مہینے میں 4 مہینے میں کیا ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب، پڑھنے ہی میں عجیب مزہ آتا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم۔ اس طریقے سے نام بولنے ہی میں ایک عجیب مزہ آتا ہے، اس لیے ہم کیا کریں؟ اس نام کو یاد کریں، اس نام کو یاد کر کے ہمیشہ پڑھتے رہیں، اس کے ذریعے سے دعائیں مانگیں۔ اب رہی بات ان ناموں میں ربکم، ربن کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں چنے ہیں۔ یہ ایک ذاتی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ نام ہے اللہ، ایک نام ہے۔ اس کے علاوہ جو نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں اس میں کیا ہوتی ہیں؟ ظاہر ہوتے ہیں۔ ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام جو ربن ہے، اس کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ ربن کا معنی کیا؟ پالن ہار، پالنے والا، ترتیب سے بنانے والا، یہ ربن کا لفظ ہے۔ یعنی یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری جو تربیت ہو رہی ہے، تمہیں جو پانا جا رہا ہے، وہ تمہارا خدا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارے پالنے کا مالک نہیں ہے۔ ہر چیز جو مل رہی ہے، چاہے ذرائع کیسے بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ذریعہ کیوں نہ ہو، باپ دیتے ہو، ماں دیتے ہو، بھائی دیتا ہو، لیکن سارے ذرائع کا اصل جو ذریعہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے لیے تم کیا کرو؟ اس کی عبادت کرو۔ ربکم، تمہارے پروردگار کی تم عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنا ایک ناپاک خطرے سے کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیا۔ کون ماں کے پیٹ میں ترتیب دینے والا؟ کون آنکھیں لگانے والا؟ کون ماں کے پیٹ میں کان رکھنے والا؟ کون اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر پوری اعضاء کو اتنے خوبصورت انداز میں پیدا کرنے والا کون ہے؟
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ عبادت کا لفظ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم کیا کرو، تمہارے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کے بعد کہا تمہیں صرف نہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، یعنی تمہارے سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، آئندہ کیا آیتوں میں اس کی باتوں میں جوڑ کر اگر بہت سارے مسائل بھی آئیں گے ہمارے سامنے۔ اب دیکھیں والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے، من قبلکم، جس نے تمہارے سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرنے والے ہو جاؤ۔ ایک تقوی کا بڑا ایک ظرف ہے، ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میں زندگی کے ساری چیزیں یہاں آ جاتی ہیں۔ بہرحال یہاں آج یہ سمجھنا ہے کہ رب، وہاں بھی رب کا استعمال ہوا، کہاں؟ آپ لوگوں کو یاد رہیں گا، الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت قرآن پاک کی، الحمدللہ، للہ بولنے کے بعد اللہ کا نام کے بعد رب العالمین، وہاں بھی رب کا لفظ استعمال ہوا، سارے جہانوں کا پالنے والا۔ وہاں ایک بات بتایا تھا، میں وہ بات پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں اگر بات آ جائے۔ رب العالمین، جہانوں کا پالنے والا کہا گیا۔ کس کا پالنے والا؟ جہاں کا پالنے والا نہیں کہا گیا بلکہ جہانوں کا پالنے والا کہا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں کسے بولتے؟ اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں، یعنی یہ دنیا، یہ زمین آسمان سات زمین، یہ چاند سورج ستارے، یہ پورے کے پورے ملا کر ایک جہاں ہے۔ جہاں کا پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ بولنا چاہیے تھا، جہانوں کا پالنے والا کیوں بتائے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہانوں کا پالنے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جہان ہے ہمیں جو معلوم ہے، یعنی زمین ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، یہ بڑی جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ساتوں آسمان سارے کے سارے ملا کر ایک جہاں ہے۔ اس کے علاوہ بھی 80,000 جہاں ہیں جس کو پالنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے وہاں عالمین کا لفظ، ایک جمع کا لفظ استعمال ہوا۔ بہرحال اس کے پالنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں، وہاں بھی اسی رب ان کا لفظ استعمال ہوا۔ بہرحال اور ایک مرتبہ اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو، ربکم الذی، تمہارے اس پروردگار کی، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا کرو، عبادت کر، تاکہ تم تقوی حاصل کرنے والے ہو جاؤ۔ یہاں وعبدوا میں اور ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، عبادت کیسی ہونی چاہیے۔ ایک مشہور حدیث ہے مشکات میں، ایک پہلی ایک حدیث ہے، ایک مشہور حدیث ہے۔ وہ مشہور حدیث میں یہ لکھا گیا ہے، ان تعبد اللہ، درمیان کی عبارت پڑھتا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ 2 زانوں کے ساتھ کیا کر دیے، لگا کر بیٹھ گئے۔ یہ سوال کرنے کا طریقہ تھا، صحابہ کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سوال کیا جاتا۔ تو انہوں نے پہلا سوال کیا، مل ایمان ہو، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو کیا کرنا، گواہی دینا اور مجھے نبی ماننا۔ پھر کہا کہ مل اسلام ہو، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ تیسرا جو لفظ استعمال ہوا، مل احسان ہو، احسان کیا ہے؟ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ لفظ استعمال ہوا۔ کیا کہا؟ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت نہ ہو تو اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسی عبادت ہماری ہو جائے، وہی صحیح معنی میں کیا ہے، عبادت ہے۔ یہاں اور ایک لفظ بتا دیتا ہوں، بات بڑھتی جاتی ہے۔ احسان کا معنی تصوف کا معنی، تصوف کے نام سے ہم کیا کرتے ہیں، پھر کبھی آ کر اس کی بہت تفصیلات بیان کرتا ہوں۔ یہ ایک بات بتا دیتا ہوں، تصوف کے نام سے لوگ آ کر گمراہ ہوتے جاتے ہیں۔ تصوف کا اصل معنی کیا ہے؟ وہ عبادتوں سے ہٹ کر چیز نہیں، وہ ہماری جو عبادت ہے اس سے ہٹ کر ایک الگ چیز نہیں۔ تصوف کا معنی یہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں ہر جگہ اللہ نظر آئے، اسی کا نام تصوف ہے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے وہی سوال کیا، مل احسان ہو کا معنی،
لیکن لوگ آج تصوف کے نام سے شریعت الگ تصوف الگ طریقت الگ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شریعت کا پابند تصوف کے سہارے سے کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تک جلد پہنچ جاتا ہے. شریعت کا غیر پابند جتنا بھی چاہے وہ کیا کرے؟ تصوف کا دعویٰ کرے، پیر مریدی کا دعویٰ کرے، گمراہی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. گمراہی کے علاوہ جس کی ایک بزرگ گئے، ایک بزرگ اور ایک بزرگ کو دیکھنے کے واسطے گئے، ملنے واسطے. جاتے جاتے وہاں پر پہنچے جہاں وہ بزرگ نماز پڑھ رہے تھے. تو بزرگ کو دیکھ کر ان کی جگہ کو دیکھتے جہاں نماز پڑھتے ہیں. یہ بزرگ فوراً وہاں نہیں تھے، وہ موجود نہیں تھے. ان کی جگہ کو دیکھے، بالوں میں نماز پڑھے تھے، وہ جگہ کو دیکھ کر فوراً واپس آ گئے. یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. لوگ ان کے جو مریدین تھے پوچھنے لگے کہ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر یہ اللہ کے ولی ہوتے تو سجدے کی حالت میں انگلیوں کو کھلا نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ کے ولی ایک ایک سنت کے بھی پابند ہوتے ہیں. یہ سنت کے پابند نہیں ہیں، یہ ولی نہیں بن سکتے. تو ہم جتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو آ کر پیری مردی کے نام سے عجیب عجیب حلیہ ڈالتے ہوئے، عجیب عجیب حالت بتاتے ہوئے، نہ نمازوں کے پابند، نہ روزوں کے پابند، نہ کچھ اسلام کا طریقہ ان سے ظاہر ہوتا ہے، ایسے جگہوں میں جا کر پھنسنا، بلکہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان سے تعلق رکھنا، یہ آ کر کیا ہو جائے گا؟ ہماری شریعت میں ضرور بھی ضرور خلل پیدا کر دے گا، ضرور بھی خلل پیدا کر دے گا. اس لیے تصوف کو الگ نہ سمجھیں. شریعت میں پابندی کے بعد جب آدمی اپنے آپ کو فنا کرتے 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 اس حد کو پہنچتا ہے کہ ہر چیز میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ تصوف ہے. بس اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. Can anybody out there hear me? Hear me?